الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: إن الدين بدا غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی چند دنوں کی زینت ہے. اصل میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. جو انسان نے اچھا عمل کیا وہ موت تک قبر میں، حشر میں، میزان میں تولا جائے گا. جنت میں داخل کرنے تک وہ عمل ساتھ رہتا ہے. باقی ساری چیزیں عارضی ہیں، لباس ہو، مکان ہو، کوٹھی ہو، جائیداد ہو، کرنسیاں ہوں، کاروبار ہو، تجارتیں ہوں، ایک ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن عارضی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 3 شخصوں کا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص تھے. ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا اور ایک کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا. پورے جسم پہ پیپ والی بیماری تھی اور ابلے ہوئے چھالے پڑے ہوئے تھے. تو اللہ جل جلالہ نے امتحان کے طور پر ایک فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا اور اس فرشتے کو کہا کہ جاؤ ان الگ الگ ان تینوں سے ملاقات کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری جسم کے متعلق ضرورت ہو، مال کے متعلق ضرورت ہو تو میں اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوں، اور جو آپ کہو گے میں دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کی برکت سے وہ چیز آپ کو دے دیں گے. پہلے وہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ گنجے ہیں، آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کہا یار بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سر پہ بال پیدا کر دے. چونکہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ایک معیوب ہوں، لوگ مجھے ایک جو ہے وہ تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو جب میرے سر پہ بال ہوں گے تو میں لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے گا اور میرے اندر جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس فرشتے نے دعا مانگی اور اپنے ہاتھ کو سر پر پھیرا. اس کے جب سر پہ ہاتھ پھیرا تو اسی وقت بڑے خوبصورت سے بال اس کے سر سے اگائے. پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مالی ضرورت ہو تو اس کے لیے دعا کروں. تو شخص نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اونٹنی دے دے تاکہ وہ میرا نظام زندگی، نظام معاش صحیح ہو جائے، میں اس کی خدمت کروں اور اس کے ذریعے سے مجھے میرے بچوں کو روزی مل سکے. فرشتے نے دعا کی، اللہ جل جلالہ نے اسی وقت میں اس کو اونٹنی دے دی. پھر وہ گیا کوڑ والے مرض کے پاس اور اس سے یہی پوچھا تو اس نے اپنے کوڑ کے مرض کے بارے میں کہا کہ دعا کرو یہ میرا مرض دور ہو جائے. تو اس فرشتے نے دعا مانگی، ہاتھ پھیرا، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر کہا اس کے علاوہ اس نے کہا اللہ مجھے گائے دے دے تاکہ میں اس کی خدمت کروں اور وہ میرے نظام زندگی کا ذریعہ بن جائے. اور اس نے دعا مانگی، فرشتے نے اسی وقت اللہ جل جلالہ نے اس کو ایک گائے دے دی. پھر نابینا کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو اس نے اپنی بینائی کے متعلق دعا کا کہا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اس کی خدمت کروں اور سنت پہ عمل کروں اور وہ میرے حصول رزق حلال کا ذریعہ ہو. فرشتے نے دعا مانگی، اس کو بکری مل گئی. اب کافی مدت مدید گزری. اب کتنی ہے، 20 سال تھے، 25 سال تھے، 30 سال تھے. جس کو اونٹنی ملی تھی اس کی بڑی چودراہٹ تھی، وادی بھر چکی تھی اونٹ سے، اونٹنیوں سے، اور باہر اس نے ڈیرا لگایا ہوا تھا. جس کی گائے تھی وہ جناب گایوں کا بہت بڑا جاگیردار اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سیٹ بنا ہوا تھا. بکریوں والا، بکریوں کے ریوڑ سے جو اس کا جنگل اور وادی بھری ہوئی تھی. تو اللہ جل جلالہ نے اسی فرشتے کو حکم دیا جو فرشتہ ان کے پاس پہلے آیا تھا کہ جاؤ پہلے اونٹنی والوں کے پاس جاؤ اور ایک فقیر، ایک مسکین، ایک عاجز بن کر سوال کرو کہ اللہ کے نام سے ایک اونٹنی دے دو.
وہ فرشتہ ایک درویشانہ لباس میں آیا اور سلام کیا اور درخواست کی کہ میں غریب ہوں اور اللہ کے نام پر ایک اونٹنی کا سوال ہے اور آپ کو اللہ نے پورا جنگل دیا ہے تو ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ اس نے غصے میں کہا کہ اونٹنی میں نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کہا دیکھو اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو آج دے دو گے تو اللہ اس مال میں اضافہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے لیکن پیچھے ہمارے آبا و اجداد کی پردادا تھا، دادا تھا، پھر والد تھا، اس کی محنت تھی، وراثت میں ملی، میں نے اس وراثت کو سنبھالا، آگے بڑھایا، تو یہ میری محنت ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیونکہ اپنی اوقات کو وہ بھول چکا تھا، مال کی اکڑ نے اس کو جو ہے عجب میں ڈال دیا تھا۔ تو اس فرشتے نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مال اس کا اپنا ہے تو اس کے پاس قائم دائم رہے، اے اللہ اگر اس کو مال تو نے دیا تو تو اسی وقت اس کا یہ سارا مال مویشی ہلاک کر دے۔ فرشتے کی دعا کرنی تھی، اسی لمحے میں وہ سارے اونٹ، ساری اونٹنیاں مر گئیں اور اس کا سر جیسے آج سے پہلے گنجا تھا، بال نہیں تھے، اس مرض کی وجہ سے اس کا سر ویسے ہی ہو گیا اور اسی حالت میں وہ تکتا رہ گیا۔ پھر گیا اس کوڑ والے مرض کے پاس، اس کے پاس بہت ساری گائے تھیں، ایسے ہی کہا کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے ایک بندہ ہوں اور غریب ہوں، عاجز ہوں اور میری مدد کرو، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا، اتنی گائے دی، ایک گائے مجھے دے دو، اللہ تمہارے مال میں برکت دیں گے۔ اس نے بھی غصے میں کہا کہ اللہ نے تو دیا ہے لیکن ہمارے آبا و اجداد کی، دادا کی، پردادا کی، میرے والد کی محنت ہے، ہم نے محنت کی، اس کی حفاظت کی، اس کو پالا، اس کو بڑھایا، تو تم کہتے ہو ایسے دے دو، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو فرشتے نے دعا مانگی کہ اللہ اس کا مال اپنا ذاتی ہے تو اس کے پاس قائم دائم رہے، اے اللہ اگر تیری طرف سے دیا ہوا ہے تو اسی وقت اس کو ہلاک کر دے۔ اسی لمحے میں وہ ساری گائے، ساری جو مال مویشی تھے ہلاک ہوئے اور اس کو اسی وقت میں وہی کوڑ کا مرد دوبارہ اللہ نے اس کے جسم پر وہ پیدا کر دیا۔ تیسرا نابینا تھا جو اس سے پہلے دعا کی گئی تھی، اس کے پاس گیا اور یہی کہا کہ بھئی عاجز ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے ایک بکری کا سوال ہے اللہ کے نام پر۔ اس نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری چاہیے۔ اس نے کہا بھائی تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو، یہ ساری بکریاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، میں تو نابینا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، اللہ کے نام پر تو میں ساری بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا اللہ کی ذات پر اعتماد۔ تو فرشتہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا نہیں، اس نے دعا مانگی فرشتے نے، اللہ نے اس کی بکریوں میں اور اضافہ کیا اور اس کی صحت میں اور اضافہ کیا، اس کی بینائی بھی قائم رہی، اس کی مال مویشی بکریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ تھا کہ مال اولاد یہ عارضی ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، اگر موجود بھی ہو ہمیشہ بھی ہو تو بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ ہم اس مال کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھیں، زمینوں کو ذاتی ملکیت نہ سمجھیں اور اپنے پلاٹوں کو، مکانوں کو ذاتی ملکیت نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ کتنے وقت کے لیے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم شکر ادا کریں گے، وَإِذْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی اس میں سے تم غریبوں کا بھی حق نکالو اور غریبوں کو بھی خوشحال کرو اور ان کا بھی خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ تمہارے مال میں، جان میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔